پارٹ 3۔ اب گناہ جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ، دوسرے ہوتے ہیں صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ، میجر سنس اور مائنر سنس، دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ اب جو میجر سنس ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، وہ بھی 7 طرح کے ہوتے ہیں۔ یعنی ابھی ہم صرف کیٹیگری پڑھ رہے ہیں۔ 7 طرح کے ہوتے ہیں کبیرہ گناہ یعنی میجر سنس، براڈ کیٹیگری ہے۔ پہلا، عقائد سے متعلق کبائر، بلیف سے ریلیٹڈ جو گناہ ہوتے ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ پھر سیکنڈ ہے عبادات سے متعلق کبائر، یعنی بڑے بڑے گناہ جو عبادت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تیسرا، معاملات سے ریلیٹڈ۔ چوتھا، اخلاق سے ریلیٹڈ یعنی بیہیویئر۔ پانچواں، معاشرت یعنی سوسائٹی سے ریلیٹڈ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر حکومت سے متعلق۔ پھر 7 ہے زینت، زینت سے متعلق، یعنی جو ہماری زینت ہوتی ہے اس سے متعلق بھی بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 براڈ کیٹیگریز ہیں کبیرہ گناہ کی۔ اب اس میں سے ہم ہر ایک کیٹیگری کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ ابھی ہم صرف آؤٹ لائن پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم ہر ایک کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 7 میجر سنس ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ۔ فرسٹ، عقائد سے متعلق کبائر یعنی سنس ریلیٹڈ ٹو بلیف، جو ہمارے دل میں عقیدہ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ۔ پہلا ہے شرک، شرک کرنا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آپ کی شرک پر موت ہو گئی تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرنا، یعنی قرآن میں کچھ لکھا ہے لیکن آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو پاسبل نہیں ہے، تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو پسند کرنا، یعنی آپ اسلام فالو کر رہے ہیں، آپ بظاہر مسلمان ہیں لیکن آپ کسی دوسرے مذہب کو فالو کر رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں۔ جسے آج کل دیکھا گیا ہے نا، بہت سارے مسلمان ہیں لیکن وہ فالو کس کو کر رہے ہیں؟ وہ ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو کسی دوسرے مذہب کو پسند کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیم کو ناپسند کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں بتائی ہیں اسے ناپسند کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر فیصلے کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ہمیں ہر چیز بتائی ہے۔ پھر شرعی حکم کا مذاق اڑانا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ پھر صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹ بولنا، یہ جو حدیثیں جو ہم ادھر ادھر شیئر کر دیتے بنا سوچے سمجھے کہ یہ صحیح حدیث ہے بھی یا نہیں۔ پھر بدعت پر عمل کرنا، نئی نئی چیزیں کرنا دین میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اس کے بارے میں۔ پھر غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے، یعنی کہ اپنے باپ کی قسم یا ماں کی قسم یا قرآن کی قسم، یہ سب جائز نہیں ہے، صرف ہم قسم اللہ کی کھا سکتے ہیں۔ قسم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گواہ بنا کے کوئی بات کرنا، تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پھر تقدیر کو جھٹلانا، ایمان کا ایک حصہ کیا ہے؟ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، لیکن اگر ہم تقدیر کو جھٹلائیں گے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر جادو کرنا یا کروانا کبیرہ گناہ ہے۔ ستاروں سے تقدیر معلوم کرنا، یہ جو ہم نیوز پیپر میں جو پڑھتے ہیں جو زوڈیک سائن، وہ سب کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ پھر نجومی کے پاس جانا، یعنی اپنی تقدیر معلوم کرنے کے لیے ستاروں سے۔ تعویذ لٹکانا، یہ جو ہم گلے میں تعویذ جو لٹکاتے ہیں کبیرہ گناہ ہے۔ پھر میت پر نوحہ کرنا، کوئی مر گیا، اپنی
جیسے عربوں میں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ رونا دھونا، اپنے گریبان چاک کرنا، چہرے پر مارنا، اس طرح سے رونا پیٹنا جو ہوتا ہے اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ ہے عبادات سے متعلق کبائر۔ یہ جو ہم نے جتنے بھی گناہ پڑھے ہیں ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے حدیث اور قرآن سے انشاءاللہ۔ سیکنڈ کبیرہ گناہ جو ہے وہ ہے عبادات سے متعلق کبائر۔ جو عبادات میں جو ہم گناہ کرتے ہیں، جیسے نماز کا چھوڑنا، بلا جماعت نماز ادا کرنا، ترک زکوٰۃ نہ دینا، حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا، جہاد ترک کرنا، یعنی جہاد نہیں کرنا، آپ کو جہاد کے لیے بلایا جا رہا ہے آپ نہیں کر رہے جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات بتائے، اور اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے وہ روکے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے ارے میں نے اگر اس کو روکا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو انسان وہ چیز چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو چھوڑ دیتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب آپ کسی انسان کو نہیں بتا رہے کہ یہ غلط کام ہے اور وہ انسان غلط کام کر رہا ہے، تو کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو سزا بتائیں گے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، تمہاری یہ سزا ہے، تو وہ انسان کیا کہے گا کہ یہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ غلط کام ہے، اور اس کو پتہ تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جس نے نہیں بتایا ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے قیامت کے دن کی سزا سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ سب کو بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ پھر وہ مانے نہیں مانے وہ اس کا کام ہے، کم سے کم قیامت کے دن یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی آپ سے کہے کہ یہ غلط کام تھا، تم نے مجھے نہیں بتایا۔ وہ انسان یہ تو نہیں کہہ سکے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور انہیں برائی سے روکے، چاہے وہ مانے چاہے نہیں مانے، آپ اپنا کام کر دیں۔ پھر وہ ماننا نہیں ماننا ان کی پرابلم ہے، لیکن کم سے کم اللہ کے سامنے آپ یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ ہاں میں نے اسے بتایا تھا، اس نے نہیں، میں نے تو اس کو بتایا تھا، بس آپ کا کام ختم ہو گیا۔ وہ مانے نہیں مانے اس کا کام ہے۔ پھر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، بہت سارے ہوتا ہے نا، بہت ساری قبروں پہ جا کے جو قبر والے ہوتے ہیں ان کے نام سے جانور ذبح کیا جاتے ہیں، اور پھر وہ سب کھانا پکتا ہے اس طرح سے۔ تو غیر اللہ کے سوا کسی بھی اور کے نام سے اگر کوئی چیز ذبح کی جا رہی ہے تو وہ حلال جانور بھی کھانا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ پھر تعلیم کے لیے لوگوں کے کھڑے ہونے کی خواہش کرنا، تعظیم کے لیے آپ کہیں گئے ہیں، آپ خواہش کر رہے ہیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، میں جیسے ہی انٹر ہوں سب کھڑے ہو جائیں، تو یہ جو خواہش کرنا جو ہوتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہماری کوئی ذات اتنی بڑی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے کھڑا ہو، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی تعظیم کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ نہ کسی انسان کو نہ یہ خواہش کرنی چاہیے، نہ کسی انسان کا یہ حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہونا، اپنے آپ کو جیسے بہت سارے لوگ گناہ میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، مایوس ہو جانا کہ اب تو میرا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر دوران خطبہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، یہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، ہمیں لگتے ہیں معمولی چیزیں ہیں اور ہم اس کو کیے جاتے ہیں۔ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی آپ 10 لوگ بیٹھے ہیں، 2 لوگ ہی بیٹھے ہیں، دنیا کی سب باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا اس مجلس میں بیٹھ کر جو آپ نے بیٹھے تھے۔ آپ 4 لوگ جب بیٹھے تو اللہ کا ذکر کرنا آپ کو کمپلسری ہے۔ ایسا کیسے آپ نے کیا کہ آپ 4 لوگ بیٹھ کے اٹھ کے چلے گئے اور اللہ کا ذکر نہیں کیا؟ تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر صف ٹیڑھی بنانا، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ٹیڑھی صف بنانا، لوگوں کی پسند کے بغیر امامت کرنا، نمازی کے آگے سے گزرنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ پھر عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھنا، امام کے پیچھے نہ چلنا، ایڑیوں کا خشک رہنا۔ پھر تیسرا جو کبیرہ گناہ ہے وہ اخلاق سے متعلق ہے۔ یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں، اگر ہمیں کسی بھی چیز میں ڈاؤٹ ہو کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے،
کبیرہ گناہ، تو ابھی ہم اس کی ساری قرآن سے آیتیں اور ہم حدیثیں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک ایک چیز جو ہمارے ڈاؤٹ جو بھی ہمارے دماغ میں آ رہے ہیں وہ سب کلیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھرڈ ہے اخلاق سے متعلق کبائر. اب یہ کیا، یہ بھی ہم اس کی کیٹیگری پڑھیں گے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے. کسی بھی حالت میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہی نہیں ہے اسلام میں. جھوٹی قسم کھانا بہت بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا. جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں نا، تو جیسے آپ میل کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ بڑی سے بڑی فائل سینڈ کرتے ہیں، اور آپ کو دکھائی دیتی ہے کیا وہ فائل جو ہے آپ کی ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ود ان سیکنڈ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اتنی بڑی فائل نہیں دکھائی دیتی نا. اسی طرح سے جب ہم غیبت کرتے ہیں تو جس انسان کی ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہماری نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے نا. جس کی ہم برائی کریں اس کو اپنی نیکیاں بھی دے رہے ہیں. غیبت کرنا، برائی کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. پھر تہمت لگانا، الزام لگانا، چغل خوری کرنا، لعنت کرنا، بد دعا کرنا، فحش کوئی کرنا، گندی گندی باتیں کرنا، احسان جتانا، کسی پر احسان کیا پھر احسان جتایا، جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا یعنی کورٹ میں جا کے نہیں دیے جاتی جھوٹی گواہی. جب کسی نے کسی سے کچھ پوچھا کہ اس نے یہ کیا کہ نہیں کیا، اور آپ نے جھوٹ بول دیا کہ ہاں اس نے یہ کیا تھا، جبکہ اس نے وہ نہیں کیا، تو وہ جھوٹی گواہی دینے میں آ جاتا ہے. مذاق اڑانا، آپ بیٹھے سامنے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر وعدہ خلافی کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، بیٹھ کے فالتو کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. بد اخلاقی کرنا، گالی گلوچ کرنا، گالی دینا الاؤڈ نہیں ہے اسلام میں. بے عزتی کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر بدگمانی کرنا، بے حیائی پھیلانا، گواہی چھپانا، یہ سب کبیرہ گناہ میں آتا ہے. پھر دین کا علم چھپانا. آپ کو دین کا علم ہے، کسی نے آپ سے کچھ پوچھا یا آپ نے کسی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، آپ کچھ نہیں بول رہے، آپ خاموش ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی قیامت کے دن، جو دین کا علم چھپاتے ہیں. پھر تعصب کرنا، بھید بھاؤ کرنا، بیٹی بہو میں، بیٹے داماد میں، یہ جو تعصب ہوتا ہے، بھید بھاؤ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. پھر حسد کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ سب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. عمل قوم لوط کرنا، ہوموسیکشوالٹی، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں. پھر جانوروں سے برے کام کرنا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، پناہ توڑنا. کسی کو پناہ میں لیا، آپ نے کہا کہ ہاں یہ میری پناہ میں ہے، اس کو پھر مار ڈالا یا اس کے ساتھ کچھ غلط کیا، تو یہ پناہ توڑنا ہوتا ہے. پھر سازش کرنا، کسی کے خلاف سازش کی، خیانت کرنا، کنجوسی کرنا، تکبر کرنا، ریاکاری کرنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. ظلم کرنا، کسی کو حقیر جاننا، فضول خرچی کرنا، راستے پر رفع حاجت کرنا، پیشاب کی چھینٹوں کا احتیاط نہ کرنا، گناہوں کا راز فاش کرنا. کسی کے گناہ جو ہیں وہ بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ سب کو دنیا کو بتائیں کہ اس نے وہ گناہ کیے. گناہوں پر اصرار کرنا، یعنی ایک بار بار ریپیٹڈلی سیم گناہ کرنا. گناہوں کو معمولی سمجھنا، مسلمان کو کافر کہنا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو بھی کافر کہنے کا. ہدیہ دے کر واپس لینا، کسی کو کوئی گفٹ دیا واپس لے لیا. بھوکے آدمی کو کھانا دینے سے انکار کرنا، یہ سب جو ہے کبیرہ گناہ ہے. ابھی ہم نے اخلاق تک پڑھے ہیں، 3 کیٹیگریز ہم نے کور کی ہیں. پھر آئندہ نیکسٹ ہم آگے کے پارٹس میں کرتے ہیں انشاءاللہ.